سب سے بڑی خبر تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پہلے لیجٹمٹ فیلڈ مارشل اب آگے ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے ایز فیلڈ مارشل۔ یہ جو انہوں نے مارکہ حق جیتا اور جس طرح انڈیا کو صدو کیا، یہ اس کا ایک آنر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایئر فورس چیف ہیں، ان کی ملازمت مثبت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ابھی ڈیٹیلز نہیں آئیں کہ کتنا اضافہ کیا ہے کتنا نہیں کیا، لیکن یہ بڑا ایک کرارا جواب ہے انڈیا کے لیے بھی۔ آپ کو یاد ہے یہ قطر کا سانحہ ہوا تو جنرل مانک شاہ کو فیلڈ مارشل تب انڈیا نے بنایا تھا، یہ شو کرنے کے لیے دیکھیں انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ آج اس کا جواب بھی آ گیا۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے آج کی، ظاہر ہے وہ اتنی بڑی تو نہیں ہے لیکن اپنے تئیں بہت بڑی خبر ہے۔ کچھ سال پہلے ایک بڑا بے ایمانہ قتل ہوا تھا اسلام آباد میں نور مقدم کا، اور اس کی جو پورے ملک تو اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ پھر اس کا جو ملزم تھا زاہد جعفر، اس کو ہائی کورٹ سے سزائے موت ہو گئی، پھر وہ مقدمہ چلتا رہا۔ آج سپریم کورٹ نے اس کی اپیل خارج کر دی۔ Now he is condemned to death۔ اب صرف ایک ہی آپشن ان کے پاس رہ گیا ہے کہ وہ اپیل کریں صدر پاکستان کے پاس۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی صدر پاکستان اس مقدمے میں کوئی معافی کا سوچ بھی سکتا ہے۔ بٹ اینی وے وی آر گلیڈ کہ وہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ ختم ہوا ہے اس ملک کے اندر، اور ایک قرار واقعی سزا ملی ہے۔ اب آتے ہیں اس پروموشن کی طرف۔ اس میں کچھ لیگل سوالات بھی، اب بڑے سوال بھی اٹھیں گے کہ کیا اس کا سٹیٹس کیا ہوگا، بیکاز جب پہلا بنے تھے وہ ایوب خان نے خود ہی اپنے آپ کو پروموٹ کر دیا تھا ایز پریزیڈنٹ، انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا دیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ پہلے لیجٹمیٹ ہیں جن کو گورنمنٹ نے بنایا ہے، پھر انہوں نے اپنا کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ خان کو بنایا، اور پھر وہ نظام چلتا رہا۔ اب کچھ سوالات بھی اب اٹھ رہے ہیں کہ اب لیگل سٹیٹس کیا ہوگا، بیکاز جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے اس کو تاحیات سمجھا جاتا ہے۔ اس پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ایک آنرری رینک ہے، اور شاید اس کا سروس پہ اس طرح نہیں سمجھا جاتا۔ یہ تقریباً کوئی 800 سال پرانی ریت ہے دنیا میں جس میں فیلڈ مارشلز تعینات ہوتے رہے۔ کوئی برٹش آرمی میں بھی 100 سے زیادہ، اور اسی طرح رشین آرمی میں بھی کوئی 60-70 سے زیادہ فیلڈ مارشل دنیا میں ہوتے رہے ہیں۔ سو اٹ از نتھنگ نیو۔ پاکستان کے حوالے سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ 2016 میں ایک اپلیکیشن موو ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جس میں انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ جنرل راحیل شریف کو حکومت کو تاکید کریں کہ وہ ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ تعینات کیا جائے۔ تو اس میں ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہمارے آئین میں یا قانون میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے، تو اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے۔ ویسے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے گورنمنٹ کو کہ کسی پرپس کے لیے آپ لیجسلیشن کریں۔ تو اب لیگل سٹیٹس کیا ہوگا؟ کیا اب وہ جو تمام بحثیں ہوتی تھیں کہ جی سروس ٹرم تب ختم ہو رہی ہے تب نہیں ختم ہو رہی، کیا اب یہ اپوائنٹمنٹ بھی تاحیات ہوگی؟ کیا یہ ساری چیزیں کیسے آگے چلیں گی؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے بڑی خوشی کی بات، اور میرے لیے صرف حیرانی کی بات صرف یہ ہے کہ نیول چیف کا ہم نے کوئی اعلان نہیں سنا۔ میرا تو خیال ہے کہ ان کو بھی ہونا چاہیے، بیکاز وہ بھی اسی طرح ریڈی تھی ہماری نیول فورس، اور انہوں نے ان کے جہازوں کو بھی پیچھے ہی روک دیا تھا۔ اوبویسلی ایکٹیولی تو جو کہ ٹکراؤ ہوا ہے وہ آرمی کا اور ایئر فورس کا ہی ہوا ہے، بٹ مے بی دیٹس آن دا کارڈز آلسو، بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اب آگے بات کہاں جائے گی؟ ہمیں جوائن کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے، بہت شکریہ رانا صاحب۔ میجر جنرل زاہد محمود صاحب نے، بہت شکریہ۔